کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کام جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کام جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندھیروں کے سمندر میں جب روشنی کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے تو دنیا کو ایک ایسا رہنما ملتا ہے جو نہ صرف بہادری کی علامت ہوتا ہے بلکہ حکمت، علم اور انصاف کا منبع بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے وجود نے ایمان کی دنیا کو نئے معنی دیے، جس نے شجاعت کو کردار کا زیور بنایا اور جس کا ذکر زمین سے لے کر آسمانوں تک گونجتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جسے شیر خدا کہا جاتا ہے، جن کی تلوار ذوالفقار نے حق و باطل میں فرق واضح کیا اور جن کا کردار انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں دشمنوں کے دل دہلا دیے اور علم کی مجلسوں میں عقل کو مسحور کر دیا۔ تصور کیجئے ایک ایسی شخصیت کا جس کا ذکر آسمانوں میں فرشتے کرتے ہیں اور زمین پر مومنین، ایک ایسا دلیر جس کی تلوار انصاف کی نشانی اور جس کا علم حکمت کی معراج ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حق کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا، جن کی بہادری کے چرچے نہ صرف میدان جنگ میں گونجتے رہے بلکہ علم و عرفان کی محفلوں میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب، شیر خدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب داماد اور اسلام کے روشن ستارے۔ ان کی زندگی قربانی، ایثار اور عدل و انصاف کی لازوال داستان ہے۔ میدان جنگ میں ان کا وقار دشمنوں کے دل دہلا دیتا تھا اور انصاف کے کٹہرے میں ان کی حکمت رہنمائی کا چراغ بنتی تھی۔ خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 169 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی۔ یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے۔ مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں مسلمانوں کے خلاف کی، جس کے جواب میں کئی یہودی مارے گئے۔ ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا منصوبہ بنانے لگے۔ آخر کار قبیلہ غطفان کو بھی اپنا ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، یقیناً جنگی اعتبار سے کافی مضبوط تھا، لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ کرام کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور غطفان اور یہودیوں کے درمیان وادی رجی میں قیام فرمایا تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ کموز تھا۔ اس قلعے کا سردار مرحب پہلوان تھا جو کہ عرب میں 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ پورے عرب میں اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، لیکن قلعہ آخر کار فتح ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی کی۔ مرحب پہلوان خود اس قلعے کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہیں ہو سکا۔ ایک دن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے یہ رات بڑی ہی بے چینی سے گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے عرض کی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا ملی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا۔ جب خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے حملہ کیا تو مرحب جو کہ خیبر کے قلعے کا عظیم اور تجربہ کار سپہ سالار تھا، میدان جنگ میں آیا اور اس نے چیلنج کیا کہ جو بھی مسلمان اس سے لڑنے آئے گا
وہ اسے شکست دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر مرحب نے کہا تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور پھر دونوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مرحب کے پاس بڑی طاقت اور مہارت تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری، طاقت اور ایمان کی بنا پر اسے زمین پر گرا دیا۔ 2 حملوں کا ہی تبادلہ ہوا تھا کہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑھ کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار مرحب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی، اور بلا آخر شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں تقریباً 93 یہودی مارے گئے، جبکہ 15 مسلمانوں نے شہادت پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرت و بہادری کی داستان آج بھی تاریخ میں سنائی جاتی ہے، اور یہ فتح مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔